لوگوں نے شروع کیا تھا سورہ بروج کی تفسیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والسماء ذات البروج، قسم ہے برجوں والے آسمان کی، والیوم الموعود، اور وعدے کے دن کی، وشاہد و مشہود، اور حاضر ہونے والے کی، اور اس کی جس کے پاس حاضر ہوں، یعنی شاہد اور مشہود، یعنی کہ جو گواہ ہے اور جس کو گواہ بنایا گیا ہے وہ اس کی جس پہ گواہی دی گئی ہے۔ تو پچھلے ہفتے کافی تفصیل اور تفسیر ہو گئی تھی شاہد اور مشہود کی، کہ تقریباً کم سے کم تقریباً 35 قول ہیں کہ شاہد اور مشہود سے کیا مراد ہے، اور اس میں ہم لوگوں نے اچھے خاصے 17-18 ہمارے خیال میں پچھلے ہفتے کی جو تفسیر تھی اس میں اکثر جو بات ہوئی تھی وہ شاہدیوں و مشہود کی ہوئی تھی۔ اور یہ کہ اس کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قتل اصحاب الاخدود، خندقوں والے یعنی بہت سے ایندھن کی آگ والے ملعون ہو گئے۔ قتلہ جو استعمال ہوتا ہے وہ لعنت کے معنی میں استعمال یہاں پہ ہوا ہے کہ لعنت ہو ان کے اوپر، یعنی کہ ہلاک ہو گئے، جو ہم یہ کہ اردو میں بھی کئی بار استعمال کرتے ہیں کہ ہلاک ہو گئے وہ اصحاب الاخدود، یعنی کہ خندق والے۔ اب یہ خندق والے کون تھے اس کی بھی بات پہلے ہو چکی ہے۔ الناری ذات الوقود، یہ ہے کہ ایندھن کی آگ جو تھی نا، اور اذ ہم علیہا قعود، جس وقت وہ لوگ آگ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ یہاں سے ہم لوگوں کو شروع کرنا ہے انشاءاللہ ہے نا، کیونکہ اصحاب اخدود کا بھی واقعہ ہو گیا تھا، اور الناری ذات الوقود یہ ہے نا کہ خندق والے، یعنی یہ کہ جو بہت سے آگ کی ایندھن والے جو تھے وہ کیا ہو گیا، ہلاک ہو گئے ہیں۔ تو اب کیا ہے، اذ ہم علیہا قعود، جس وقت وہ لوگ آگ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ اب یہاں پہ دیکھیے بیٹھنے کا ایک ہم لوگ پہلے بھی کر چکے ہیں، اور انشاءاللہ آپ لوگوں کو وہ ذہن میں ہوگا کہ بیٹھنے کو عربی میں کیا کہا جاتا ہے، جلسہ، ہے نا، لیکن قعدہ جو ہے وہ کس کو کہا جاتا ہے، جب لمبا بیٹھا جائے۔ ایک ہوتا ہے ویسے ہی بیٹھنا، اور ایک ہوتا ہے کہ جس کو کہتے ہیں نا کہ آرام سے ٹک کے بیٹھنا، اور یہ کہ یہاں پہ مراد جو ہے وہ ہے اذ ہم علیہا قعود، جس وقت وہ لوگ آگ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ اب یاد ہو اگر کہ یہ اصحاب اخدود کا واقعہ ہے نا، کہ جو خندق ان لوگوں نے کھدوائی تھی اور وہ کیا تھا، اور اس کے بعد پھر اس میں مسلمان یعنی ایمان والوں کو، ایمان والے مرد اور عورتوں کو اس میں جھونکا گیا تھا، ہے نا۔ تو اب یہاں سے جو بات شروع ہے، تو دیکھیے جب جو سولجرز ہوتے ہیں، یعنی کہ جو بھی حکم دیا جاتا ہے ان کو، اس پہ وہ لوگ کام کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ کہ ایک تو وہ ہوتے ہیں جو کہ یہ کہ ان کی اس میں اپنی مرضی شامل حال نہیں ہوتی ہے، مطلب یہ کہ وہ کسی مجبوری کے تحت یا اپنی نوکری کی وجہ سے وہ کام کرتے ہیں، انہیں حالانکہ وہ کرنے میں جس کو کہتے ہیں کہ وہ پوری طرح سے خود تیار نہیں ہوتے ہیں، ہے نا، یعنی کہ بے دلی سے کرتے ہیں، اس طرح سے کہ لوگوں پہ ظلم زیادتی کرنا جو ہے وہ بہرحال سب کے بس کی بات نہیں ہے، بہت بڑی چیز ہے وہ بھی۔ تو یہ کہ یہ وہ سولجرز تھے جو ایسا نہیں تھا کہ زبردستی کر رہے ہوں، یعنی کہ ان کے اوپر جو بھی اتھارٹی تھی اس کی وجہ سے یہ بے دلی سے کر رہے ہیں، یہ وہ لوگ تھے جو کہ یہ کام کرنے میں خود ان کو لذت حاصل ہو رہی تھی، یعنی کہ خود اپنی ان کو خود بھی خوشی ہو رہی تھی یہ کام کرنے میں، یعنی کہ کیا کام کرنے میں، ایمان والوں کو ستانے میں، ان کو فتنے میں ڈالنے میں، ان کو پریشان کرنے میں، ان کو جلانے میں، ان کے اوپر جو بھی تشدد ہے وہ کرنے میں انہیں خود بھی مزہ آ رہا تھا۔ تو یہ جو ہے نا اذ ہم علیہا قعود، یعنی کہ وہ جو خندق کھودی تھی ان لوگوں نے اس کے ارد گرد بیٹھے تھے، یہ اپنا جو بھی مسند لگا کے یا کرسی بچھا کے جو بھی اس کو سمجھ لیں، تو یہ کہ وہاں پہ بیٹھ رہے تھے، اور کس لیے بیٹھے تھے، ان لوگوں کا وہ تماشا دیکھنے کے لیے، ہے نا۔ تو یہ کہ جب ان کو جلایا جا رہا تھا، جب ان کے اوپر ظلم ہو رہا تھا، جب ان کو تکلیف دی جا رہی تھی ایمان والوں کو، اہل ایمان کو، تو کیا تھا کہ یہ لوگ وہاں پہ بیٹھ کے وہ تماشا دیکھ رہے تھے، اور اس سے ان کو ایک خوشی، ایک لذت حاصل ہو رہی تھی، ہے نا۔ تو بہرحال یہ وہ ہے اذ ہم علیہا قعود۔ اور یہاں پہ دیکھیں ایک چیز اگر یاد ہو تو اس سے پہلے ہم لوگوں نے سورہ مطففین کی ہے نا، اور سورہ مطففین میں کیا تھا، حل ثوب الکفار ما کانوا
यफ़अलून, कि क्या कुफ़ारों को, ये जो क्या नाम है, जो काफिर हैं, उनको जो ये कर रहे थे उसका बदला मिल गया। ठीक है, तो यहाँ पे उस चीज़ को इस तरह से बताया है कि जब ये लोग दुनिया में थे तो ये जो कुफ़ार थे उसमें से अलग अलग तरह के हैं। ठीक है, तो एक दर्जा वो भी था जो ईमान वालों को तंग करके, उनको फितने में डाल के, उनको परेशान करके वो लज्जत हासिल कर रहे थे, है ना। तो ये कि यही चीज़ फिर आएगी पलट के दोबारा, यानी कि अभी अभी जो है ये बैठ के और तमाशा देख रहे हैं जब ईमान वालों को जलाया जा रहा है। फिर क्या है, फिर वो दिन आएगा कि जब ईमान वाले बैठ के, याद है ना कि वो मसनदों पे बैठे होंगे और देख रहे होंगे, और वो सारी जो चीज़ें हैं, जो तफसील हम लोग पहले भी कई बार कर चुके हैं, अभी तक जितनी भी सूरतें आई थी, तो उसमें क्या है कि उसमें एक जो जिसको कहते हैं जन्नत की नेमतें हैं, और जन्नत की नेमतें बहुत सारी ज़िक्र हुई हैं, पहले भी ज़िक्र हुई हैं। तो एक तो क्या है कि जो सबसे ज़्यादा आम है, जो कि बार बार आती भी है, और जब हम लोग बातचीत करते हैं या वैसे अपने उससे जो हम लोगों को पता है, वो क्या है, हूर और कसूर, यानी कि महल और हूरें। सबसे ज़्यादा जो एक कॉमन जिसका जिक्र किया जाता है ये वो है। ठीक है, और उसके अलावा खाने पीने की चीज़ें हैं, और वो मशरूब हैं, याद है ना, मिजाजुहु मिस्क, और वो जो तस्नीम की बात हुई थी कि वो एक फ्लेवर्ड ड्रिंक, और वो सारी चीज़ें तो खाने पीने की चीज़ें हैं, मेवे हैं, फल हैं, और उसके अलावा हूर और ये जो महलात हैं, यानी हूर और कसूर जिसको कहा जाता है, कसरा, क़ाफ, साद और रा, ये जो है ये महल को कहा जाता है। तो ये कि ये सारी जो चीज़ें हैं ना, ये जन्नत की नेमतें हैं। ठीक, और जन्नत की नेमतें, ये जो खाने पीने की चीज़ें और ये सारी जो चीज़ें हैं ना, ये जो एक इनिशियल, जो एक शुरुआत में जो एक ज़ियाफ़त है ना, जो एक नुज़ुलुम मिन रब्बिर रहीम, ये आ चुका है ना, कि ये नुज़ुल होगा, यानी कि जिस वक्त कोई आदमी आता है, जैसे हम लोगों के यहाँ भी दुनिया में भी जब एकदम से कोई मेहमान आता है तो क्या कहा जाता है कि इनिशियली एक तो होता है कि भाई खाने की तैयारी वैयारी होती है, लेकिन जैसे ही आता है तो एक इनिशियल ज़ियाफ़त किस तरह से होती है कि ठंडा गर्म कुछ पेश किया जाता है, कोई आपको पानी चाहिए, कुछ चाय दे दें, कुछ भी है, एक इनिशियल जो चीज़ होती है ना, ये जो चीज़ें हैं जो अल्लाह ताला ने नेमतें बताई हैं, जिसमें हम लोग अक्सर जो हम लोगों की बातें होती हैं वो उसमें ही अटक के रह जाती हैं, और उसमें खैर कोई गलत बात नहीं है, लेकिन ये है कि बहरहाल जन्नत की जो नेमतें हैं ना, वो सिर्फ ये नहीं है, इसके अलावा बहुत है ना। तो जो हम लोगों का, जाहिर सी बात है क्योंकि दुनिया में अल्लाह ताला ने रखा है, तो जो दुनिया की जो नेमतें हैं उन्हीं को अपने जहन में रख के और उन्हीं को एक स्टैंडर्ड करके फिर हम सोच सकते हैं, क्योंकि उससे ज़्यादा तो हम सोच ही नहीं सकते, क्योंकि जन्नत की नेमतों के लिए तो अल्लाह ताला ने खुद फरमाया है ना कि ये वो होंगी, जन्नत की जो नेमतें हैं वो होंगी कि किसी आँख ने उनको देखा नहीं होगा, किसी कान ने ना सुना होगा, और ये कि ना उसका उसमें जो चीज़ें होंगी वो जायका कभी किसी ने चखा होगा, और इस तरह की जो भी चीज़ें हैं, है ना। तो ये कि जो खाने पीने की चीज़ें और जो उसके अलावा जो भी इनिशियल जो चीज़ें हैं ना, जो हम लोग जिनसे रिलेट कर सकते हैं, तो वो अल्लाह ताला ने क्यों बताई है, ताकि हम जो बागात हैं और उसमें लज्जत वाले फल होंगे और वो सारी चीज़ें, ताकि दुनिया में रहने वाले लोग यानी हम लोग उन चीज़ों से रिलेट कर पाएँ। नहीं तो बात वही है कि जब कोई चीज़ किसी ने एक्सपीरियंस ही नहीं की है, तो फिर आप उसको जितना भी बताते हैं उसकी तफसील, तो उसको कोई ख़ास फ़र्क पड़ेगा नहीं, है ना। तो ये कि जो चीज़ें, जो नेमतें जिनको सुन के हम लोग बहुत जिसको कहते हैं ना कि खुश हो जाते हैं कि अल्लाह ये भी मिलेगा और वो भी मिलेगा, और कोई थकान नहीं होगी, और खाने पीने की चीज़ें इतनी होंगी, और कुछ काम भी नहीं करना पड़ेगा, तो ये इसलिए अल्लाह ताला ने बताई हैं कि ये इनिशियल जो एक चीज़ें हैं, ये वो चीज़ें हैं जिनसे हम दुनिया में रहते हुए उन चीज़ों से रिलेट कर सकते हैं। नहीं तो जन्नत की नेमतों में जो बुलंद तरीन नेमत होगी वो क्या होगी, दीदार इलाही, है ना। और क्या है, अल्लाह ताला ने तो खुद फरमाया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक के मफ़हूम के एतबार से क्या है कि नेमतें वो हैं जो किसी आँख ने ना देखा होगा, और इस तरह से जो पूरी हदीस है ना। तो ये है कि जन्नत की जो नेमतें हैं उनका दर्जा होगा, ठीक। और एक दर्जा तो ये कि जो इनिशियल जो ज़ियाफ़त है, यानी नुज़ुलुम मिन रब्बिर रहीम, ये है इनिशियल ज़ियाफ़त, ठीक है। उसके बाद फिर एक और मर्तबा वो भी होगा कि जब जिन ईमान वालों को इस दुनिया में रह के फितनों का सामना करना पड़ा, जो आजमाइशें इनके ऊपर आईं, और जिन लोगों ने इनको आजमाइशों में डाला, जिन्होंने इनके ऊपर जुल्म ज़्यादती की, तो अब जब जन्नत में ये लोग होंगे तो ये फिर देखेंगे
उन लोगों को जलते हुए और उन आजमाइशों में मुब्तला होते हुए जो कि दुनिया में रह के उन लोगों ने इनके ऊपर की थी। तो ये भी जो है ये एक दर्जा है कि जिसको कहा जाता है ना कि उनके तस्कीन का सामान होगा, यानी कि जो ईमान वाले हैं ना उनको अल्लाह ताला तसल्ली तशफ़ी देंगे, एक तस्कीन का सामान होगा उनका हर तरह का। तो देखिए एक तो वो ये होता है ना कि भाई जो हमारे साथ किसी ने गलत किया, किसी ने बुरा किया तो हमने उसका बदला ले लिया, है ना, एक तो ये होता है। लेकिन उससे एक बुलंद मर्तबा क्या होता है कि आपने किसी को दरगुजर कर दिया, है ना, अफू और दरगुजर से काम किया, हमने माफ़ कर दिया उसको। तो ये जो है ये जिसको कहते हैं ना कि एक बुलंद शख्सियत, एक ऊंची जो शख्सियत है, वो वाला जो इंसान होता है वो क्या करता है, अफू दरगुजर माफ़ करने से, माफ़ करके वो करता है, काम लेता है ना, अफू दरगुजर से काम लेता है। तो ये है कि जन्नत की नेमतें जो होंगी तो उसमें अगर कोई ईमान वाला इस चीज़ पे उसको तस्कीन हासिल हो कि वो जो भी उसके ऊपर जुल्म करने वाला था, जो उसका जो जालिम था, उसको वो उस जुल्म की सज़ा जो भी वो काट रहा है वो देखे, तो अल्लाह ताला उसका भी बंदोबस्त, जिसको कहते हैं कि अल्लाह ताला वो भी फराहम करेंगे। तो बहरहाल वहुम अला मा यफ़अलून बिलमुमिनीन वमा नक़मू, क्या है, इज़हुम अलैहा क़ुऊद, ठीक है। ये तो हो गया बैठ के जो तमाशा देख रहे थे उनकी बात। वहुम अला मा यफ़अलून बिलमुमिनीन शुहूद, और ये बैठ के क्या कर रहे थे, और वो जो कुछ ईमान वालों के साथ यानी ईमानदारों के साथ जो कर रहे थे इसको देख रहे थे। शुहूद यहाँ पे देखिए फिर वही आ गया, ये जो शाहिदियों व मशहूद, तो शाहिद का जो जमा है उसकी प्लूरल जो है वो है शुहूद, ठीक है। तो ये जो है, और आगे फिर मशहूद भी आएगा अपने उसमें, यानी कि ये दोबारा से पूरी सूरत में शाहिद और मशहूद वक्तन फ़वक्तन बीच बीच में आता रहेगा, ठीक है। अब इसके बाद जो अगली आयत है, वमा नक़मू मिनहुम इल्ला अन युमिनु बिल्लाहिल अज़ीज़िल हमीद, और इनको मुसलमानों की सिर्फ ये बात बुरी मालूम हुई कि वो कमालात वाले ज़बरदस्त अल्लाह पर ईमान रखते थे, ठीक है। अब नक़मा, नक़मा क्या होता है, नून क़ाफ और मीम जो सलासी मुजर्रद है वो है, ठीक है। तो ये है निक़मा, इसका जो मस्दर है वो निक़मा है, और ये क्या है, ये बेसिकली एक जिसको कहते हैं ना कि अंदर से आपको किसी से बहुत क्या बोलते हैं, जिसको घिन महसूस हो, आपको कराहियत हो, आपको कोई चीज़ जिसको कहते हैं ना दिल की गहराइयों से बहुत बुरी लगे, और बस ये कि आपके पास कोई रीज़न नहीं है, और ज़रूरी नहीं है कि वो चीज़ सही है या गलत है, बात उसकी नहीं है, बात ये है कि हमको वो चीज़ नहीं पसंद है, ठीक है, तो उसको निक़मा कहा जाता है, ठीक। तो ये कि और ये आपको चीज़ इतनी नापसंदीदा हो कि आप उसको बर्दाश्त ही नहीं कर सकते, ठीक है। तो नक़मा, निक़मा जो है ये उसको कहा जाता है। वमा नक़मू मिन्हु, और ये कि उनको, यानी कि ये जो कुफ़ार जो थे, इनको क्या चीज़ बुरी लग रही थी, क्या चीज़ इतनी घिनौनी लग रही थी जिससे इनको घिन आ रही थी, जिससे इनको कराहियत आ रही थी, इन्हों नफ़रत जो हो रही थी, वो किस चीज़ पे थी, उसकी सिर्फ एक वजह थी, क्या, अन युमिनु बिल्लाहिल अज़ीज़िल हमीद, कि वो ईमान लाए थे, ठीक है। अब यहाँ पे एक दो चीज़ें हैं जो कि थोड़ी सी बताने वाली हैं, ठीक है। इसके तर्जुमा जो है वो एक तो हमने ये एक तफसीर से किया है, एक और जो है, और नहीं था कोई गुस्सा या इंतकाम मगर इस बुनियाद पर कि वो ईमान लाए थे अल्लाह पे जो अज़ीज़ और हमीद है, ठीक है। अब वमा नक़मू, नक़मू जो है ये पास्ट टेंस है, यानी फ़ेल माजी है, और उसके बाद अन युमिनु जो है, युमिनु ये फ़ेल मुज़ारे यानी प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस है। तो इससे एक मतलब देखिए, कुरान शरीफ में जब बात होती है ना तो सिर्फ जो फ़ेल है यानी कि सिर्फ टेंसेस जो चेंज होते हैं ना उससे ही बहुत सारा मफ़हूम पता चल जाता है, और वो क्या है कि उन्होंने नफ़रत की थी, ठीक है, यानी वो तो पास्ट टेंस हो गया। और अन युमिनु बिल्लाहिल, और ये अल्लाह ताला ने फ़ेल मुदारे, और मुदारे जो है वो अरबी में प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों को कहा जाता है। तो जब ईमान की बात आई है ना, जब ईमान वालों की बात आई है तो अल्लाह ताला ने क्या फरमाया कि
فعل مضارع لے کے آئے اللہ تعالیٰ. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا ایک جو انٹرپریٹیشن ہے، یعنی ایک جو اس سے فائدہ ہمیں حاصل ہوتا ہے سمجھنے میں، وہ یہ ہے کہ وہ صرف ایمان لائے نہیں تھے، یعنی پاسٹ ٹینس نہیں تھا، ابھی بھی وہ ایمان پہ جمے ہوئے ہیں، ابھی بھی وہ اس ایمان پہ ڈٹے ہوئے ہیں، اس کو تھامے ہوئے ہیں، اس کو چھوڑا نہیں. یعنی کہ یہ جو آزمائش ہو رہی تھی، ان کو پتا تھا کہ یہ ان کے ایمان کی وجہ سے ہو رہی ہے، لیکن ابھی بھی اپنے اس ایمان کو انہوں نے پکڑا ہوا ہے، مضبوطی سے پکڑا ہوا ہے، اس کو چھوڑا نہیں ہے. اور نہ چھوڑنے کا یہ کہ اس ایمان کو پکڑے ہوئے ہی، یعنی اس ایمان کے ساتھ ہی وہ اپنی جان دے دیتے ہیں، لیکن وہ ایمان وہ چھوڑتے نہیں ہیں. تو یہ کہ جو نقمہ جو یوز ہوا ہے، جو استعمال کیا اللہ تعالیٰ نے، وہ تو فعل ماضی ہو گیا، یعنی وہ تو پاسٹ کی چیز ہو گئی، وہ تو پاسٹ ٹینس ہو گیا. لیکن یؤمنو جو ہے وہ مضارع ہے، یعنی ابھی بھی ہے اور آگے بھی، آئندہ بھی. جس کو کہتے ہیں کہ جو ایمان والے ہیں نا، وہ اپنے ایمان کو مضبوطی سے پکڑے رہیں گے، امٹیریل، یعنی کہ اس سے فرق نہیں پڑتا ہے کہ ان کے اوپر کتنا تشدد کیا جائے یا کتنی بڑی وہ آزمائش میں یا فتنے میں مبتلا ہوں. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو وہ ایمان عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کے ایمان کو مضبوطی عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم لوگ اپنے ایمان کو مضبوطی سے پکڑے رہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ایک بہت بڑی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو آزمائشوں سے، فتنوں سے، تشدد سے اور ان ساری جو چیزیں ہیں نا، ان سے اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو اپنے فضل و کرم سے اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور ان سب چیزوں سے بچائیں، آزمائشوں سے، فتنوں سے، مصیبتوں سے، پریشانیوں سے اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کی حفاظت کریں. یؤمنو باللہ العزیز الحمید. اب عزیز اور حمید، تو عزیز ایک تو ہم اردو میں جو استعمال کرتے ہیں عزیز، یعنی کہ کوئی بہت قریبی یا ایک وہ ہوتا ہے نا کہ قرب کے اس سے، لیکن عزیز جو عربی میں جو ہے، جو اللہ تعالیٰ کی صفاتی ناموں میں سے ہے، وہ کیا ہے؟ یہ زبردست. ٹھیک ہے. اور اگر دیکھیں تو جو جس کی پوری اتھارٹی ہو، جو کمپلیٹ اتھارٹی ہوتی ہے نا، اس کو کہا جاتا ہے، جس کی ہم کمپلیٹ اتھارٹی مانتے ہیں، جو کمپلیٹ اتھارٹی والا ہوتا ہے اس کو عزیز کہا جاتا ہے. اور جب اس اردو میں اس کو ٹرانسلیٹ کرتے ہیں تو اس کا آتا ہے زبردست. لیکن یہ وہ عزیز نہیں ہے جو ہم اردو کی بول چال میں جو استعمال کرتے ہیں، یہ وہ عزیز نہیں ہے. عزیز الحمید. اور حمید کیا ہے؟ دیکھیں، حمد کی صفت والا. ٹھیک ہے. اب کیا ہے کہ ایک تو وہ ہوتی ہے حمد کی صفت کہ بھائی کوئی تعریف کے لائق ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو پھر کیا ہوتا ہے کہ اس کی تعریف کی جاتی ہے. اب کوئی جو اللہ تعالیٰ کی جو صفت ہے نا حمید، یہ کیا ہے؟ یہ ہے کہ وہ اپنے آپ ہی اس کی حمد ہو رہی ہے، یعنی کہ وہ اس قدر حمد اور ثنا کے لائق ہے کہ اس کی کوئی حمد و ثنا کرے یا نہ کرے. یعنی کہ اس سے فرق نہیں پڑتا کہ ہم اللہ تعالیٰ کی تعریف کر رہے ہیں یا کوئی اور مخلوق اللہ تعالیٰ کی تعریف کر رہی ہے یا نہیں کر رہی ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی ذات، اللہ تعالیٰ کی صفت، یہ وہ صفت ہے جو اپنے آپ ہی حمد کے لائق ہے. ٹھیک ہے. تو کوئی اس کی حمد کرے یا نہ کرے، وہ خود محمود ہے. ٹھیک ہے. یعنی کہ ایک قابل حمد مقام وہ ہوتا ہے کہ جس میں حمد کی ضرورت ہوتی ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ کا وجود اپنے آپ میں جو ہے نا، خود ہی وہ محمود ہے، چاہے اس کی حمد کوئی کرے یا نہ کرے، چاہے کوئی حمد کرنے والا بچے یا نہ بچے، کچھ بھی ہو، ہر حالت میں وہ محمود ہے. ٹھیک ہے. عزیز الحمید، یعنی کہ یہ وہ مقام ہے، یہ وہ درجہ ہے کہ وہ خود اپنے وجود میں ہی وہ بذات خود محمود ہے. ٹھیک ہے. عزیز الحمید. اب یہ ہو گیا. اچھا، اب عزیز کی جو بات ہے نا، تو اس میں ایک جو چیز ہے وہ کیا ہے کہ اتھارٹی. اب دیکھیے، جو ایک عقائد کے اعتبار سے یہ تھوڑی سی ایک بات ہے اور یہ سمجھنے والی ہے، اور وہ کیا ہے کہ دیکھیے اکثر جو ہوتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ یعنی کہ ایک بنانے والا ہے، ایک پالنے والا ہے، تو یہ اگر آپ کسی کو کہتے ہیں نا، تو وہ مسئلہ اس چیز میں اتنا نہیں ہوتا ہے. ٹھیک ہے. یعنی کہ دیکھیں، اور بھی جو مذاہب کے لوگ ہیں یا جو بھی ہیں عقیدے کے، تو ہاں وہ سب مانتے ہیں کہ ہاں ہمارا بنانے والا ایک ہے، ہمارا پالنے والا ایک ہے، وہ سب کچھ ہے. مسئلہ اس وقت آتا ہے کہ جب ہم یہ مانتے ہیں کہ وہی جو بنانے والا ہے نا، وہی عزیز بھی ہے، یعنی کہ اسی کی ہی حکومت، اسی کی ہی سلطنت، اسی کی ہی ملکیت
وہ چلتی ہے، یعنی ایک سوورنٹی ہے نا، اتھارٹی جو ہے وہ اس کی چلتی ہے، کیونکہ جب ہم نے اللہ تعالیٰ کو ہی ہول سول اتھارٹی مان لیا تو ان ادر ورڈز یعنی دوسرے الفاظ میں کیا ہوا کہ ہم کسی اور کی اتھارٹی اپنے اوپر نہیں لیتے ہیں، ہے نا۔ ایک مطلب تو یہی ہو گیا نا اس کا بالکل صاف کہ ہم کسی کی بھی بات مانیں، یہ سنیں اس کی سنیں، سب کی سنیں، لیکن جو کمپلیٹ ہول سول اتھارٹی ہے وہ ہم نے اللہ تعالیٰ کو دی ہے، یعنی کہ ان ادر ورڈز کسی اور کو ہم وہ ہول سول اتھارٹی ہم نہیں دیتے ہیں۔ تو جو لوگوں کا مسئلہ جو ہے نا، جو لوگوں کو پرابلم ہوتی ہے وہ اس چیز سے ہوتی ہے نا، وہ کیا ہے، وہ یہ کہ ہم اپنے اوپر یعنی کہ اپنے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان ہم کسی اور کو اپنا حاکم اور اپنا جس کو کہتے ہیں نا اتھارٹی، ہم وہ کسی اور کو نہیں دے سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہم بات مانتے ہیں، ہم کہنا سنتے ہیں، وہ سب کچھ کرتے ہیں، لیکن کمپلیٹ اتھارٹی جو عقیدے کے اعتبار سے وہ صرف اللہ تعالیٰ کو دیتے ہیں۔ اور جو اکثر جو لوگ ہیں نا ان کو پرابلم جو ہے وہ اس چیز سے ہوتی ہے نا، اس لیے کیونکہ جب کمپلیٹ اتھارٹی ہو گئی کسی کو بھی ہم نے اگر کمپلیٹ اتھارٹی دے دی تو اس کا کیا مطلب ہے کہ اس سے پھر کوئی پوچھ گچھ نہیں ہے، اس کے اوپر کوئی اور جس کو کہتے ہیں کہ کوئی اور اتھارٹی نہیں ہے۔ جب وہ ہو گیا تو یعنی کہ جو ایبسلیوٹ اتھارٹی ہے وہ تو ہم نے اللہ تعالیٰ کو دی ہے، تو وہ کسی اور کو پھر نہیں مل سکتی ہے۔ تو جو لوگوں کو عموماً جو پرابلم ہوتی ہے وہ اسی چیز پہ ہوتی ہے۔ اور مثال کے طور پہ جیسے اب وہ فرعون ہی تھا تو اس کا کیا مسئلہ تھا، اس کو یہی تھا کہ میں ہوں، جو میں کہتا ہوں بس وہ سننا پڑے گا۔ تبھی تو جب جادوگر جو تھے، جو موسیٰ علیہ السلام کے اگینسٹ جو مخالفت میں آئے تھے اور ان سے مقابلہ کرنے کے لیے آئے تھے، تو جب ایمان لائے تو سب سے پہلے اس نے کیا کہا تھا کہ یہ کہ تم ایمان لائے قبل ان آذن لکم، کہ اس سے پہلے کہ میں نے تمہیں اجازت دے دی، یعنی کہ جو اتھارٹی تھی تو میرے پاس ہے نا، تو میں نے جب تمہیں اجازت ہی نہیں دی تو تم ایمان کیسے لے آئے، ہے نا۔ تو یہ کہ بات وہی ہے کہ خالق مان لیتے ہیں، پالنے والا مان لیتے ہیں، اور وہ اکثر سنا بھی ہوگا کہ ہاں وہ تو ایک ہے، وہ ایک جس کو کہتے ہیں نا کہ ہاں پالنے والا ہے یا رب ہے یا جو بھی اس کو الگ الگ لوگ الگ الگ عقیدے والوں کی بات کر رہے ہیں ہم، کہ وہ کچھ بھی کہیں، لیکن مسئلہ جو آتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ ہاں اتھارٹی جو ہے وہ ہم ایبسلیوٹ اتھارٹی کس کو مان رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ الذی لہ ملک السماوات والارض واللہ علی کل شیء شہید، جس کے قبضے میں آسمان اور زمین کی بادشاہت ہے، واللہ علی کل شیء شہید، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز سے باخبر ہے۔ یہ دیکھیے پھر شہید آ گیا، یعنی کہ وٹنس، گواہ، ٹھیک۔ اب یہاں پہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک تو یہ ہے نا کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ خوب دیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، کہ شاہد شہید، ٹھیک ہے، یعنی کہ گواہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ بن رہے ہیں، ہر وقت، ہر آن، ہر پل، ہر جگہ پہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے۔ اور اس سے اگر دیکھیں الذی لہ ملک السماوات والارض، ہے نا، تو یہ کہ ملک السماوات آسمان کی بات ہوئی، والارض، اور آسمان کی بات اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی کی تھی، اور وہ کیا تھا، برجوں والا تھا نا، کیا تھا، بروج والا، یعنی کہ بالکل مستحکم، ہے نا، یہاں پہ استحکام ہے، پورا کنٹرول ہے، حفاظت کا اللہ تعالیٰ نے پورا سامان کیا ہوا ہے۔ تو یہ تو آسمانوں کی بات ہے نا، اور سماواتی والارض، اور زمین پہ اس وقت کیا ہو رہا تھا، اصحاب الاخدود کا واقعہ، ٹھیک۔ اور اگر اس کو جو پریزنٹ کانٹیکسٹ ہے اس میں لیا جائے، یعنی کہ جب یہ سورہ نازل ہوئی تو اس وقت کیا ہو رہا تھا، ایمان والوں پہ تشدد، یعنی اللہ کے بندوں پہ ظلم و زیادتی ہو رہی تھی، ہے نا۔ جو بات ہو رہی تھی نا بلال رضی اللہ عنہ کی، اور جو شروع میں جو ایمان والے جو صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے، تو ان کے اوپر کتنی ظلم و زیادتی اور تشدد ہوا تھا، شروع میں ان کو آزمائشوں میں ڈالا گیا تھا نا۔ تو زمین پہ اس وقت کیا ہو رہا تھا، یہ ہو رہا تھا، یعنی کہ اسی اللہ، اسی رب کے جو بندے تھے نا، جنہوں نے اللہ تعالیٰ کو اپنا رب مان لیا تھا، ان کے اوپر ظلم و زیادتی ہو رہی تھی۔ تو ایک جس کو کہتے ہیں نا، ایک طریقہ جو ہے وہ بتانے کا یہ بھی ہے کہ جب آسمان کو ہم نے اتنا مستحکم کیا ہے، اس میں حفاظت کا پورا سامان ہے کہ کوئی جس کو کہتے ہیں نا کہ جو اتنی رسائی والی جو چیزیں ہیں، جو مخلوقات ہیں، وہ بھی بچ کے نہیں جا سکتے ہیں، ان کو بھی جس کو کہتے ہیں نا کہ دوڑا لیا جاتا ہے، رو کیا جاتا ہے۔
تو جو نیچے زمین والے ہیں انہوں نے کیا سوچا ہے کہ اللہ تعالیٰ موجود نہیں ہے، یا پھر انہوں نے کیا سوچا ہے کہ وہ جس کو کہتے ہیں نا اپنے جرم کے ساتھ وہ فرار پا جائیں گے، وہ فرار ہو جائیں گے، یا اللہ تعالیٰ نے اس کا حساب کتاب ان سے نہیں لیں گے اللہ پاک، ہے نا. الذی لہ ملک السماوات والارض. اچھا اب یہاں پہ ایک جو چیز ہے وہ یہ ہے الذی لہو ملک السماواتی، جبکہ ویسے جو ایک نارمل سا جو ایک سینٹینس سٹرکچر جو کہا جاتا ہے وہ کیا ہوگا، الذی ملک السماواتی والارض، ہے نا. وہ بھی تو ہو سکتا تھا، لیکن یہاں پہ جو لہو آیا ہے نا کہ جس کے قبضے میں، اور لہو یعنی اسی کے لیے ہے، ٹھیک ہے، ملک السماواتی والارض. تو یہاں پہ یہ جو سینٹینس سٹرکچر ہوتا ہے یعنی آیت کا بیسکلی، تو اس سے یعنی کہ الفاظ کچھ جو بعد میں آنے ہیں وہ جب پہلے آتے ہیں تو وہ کیا بتاتے ہیں، وہ ایک تاکید دیتے ہیں. یعنی کہ ایک نارمل سینٹینس سٹرکچر ہوتا ہے تو وہ ایک نارمل سی کنورسیشن چلتی رہتی ہے نا، لیکن جب ہم اس سینٹینس سٹرکچر میں تھوڑی سی تبدیلی کر دیتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، اٹ از ٹو گیٹ اٹینشن، یعنی اٹینشن لینے کے لیے. جیسے ہم یہ کہیں کہ میں نے دیکھا تھا، اور پھر ہم کہیں کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، تو بھائی جب دیکھا تھا تو آنکھوں سے ہی دیکھیں گے نا، لیکن جب ہم وہ بیچ میں ایک چیز ڈال دیتے ہیں تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ہم ایک تاکید دینا چاہ رہے ہیں، ایک اٹینشن ڈرا کر رہے ہیں، جو بات ہم کہہ رہے ہیں کہ اس پہ تھوڑی سی اور توجہ دی جائے. ٹھیک ہے، ایک تو یہ ہے، اور دوسری جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ تاکید یعنی کہ تمہارے ذہن میں کوئی اور چیز نہیں آنی چاہیے. الذی لہو ملک السماوات والارض، یعنی کہ وہی ہے جس کی ملکیت ہے سماواتی والارض کی. ٹھیک. واللہ علی کل شیء شہید، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز سے باخبر ہے. ٹھیک. اور یہ جو بات ہے کہ کیا ہے کہ اللہ علی کل شیء شہید، اور ہم بس یہ چاہ رہے تھے کہ اس کا دوسرا بھی، ہاں، وہ ہے اللہ جس کے لیے ہے بادشاہی آسمان اور زمین کی، اور اللہ تو ہر چیز کو خوب دیکھ رہا ہے. ٹھیک ہے. شہید یہ وہی گواہی سے ہے کہ باخبر ہے، اللہ تعالیٰ وہ ہے جو ہر چیز کو خوب دیکھ رہا ہے. اور وہی ہے کہ جب ترجمہ ہوتا ہے نا تو یہ کہ مفہومی ہم لوگ بتا سکتے ہیں، لیکن جو اصل جو چیز ہے، جو ان الفاظ کے معنی ہیں، تو وہ بہرحال جو آیات ہیں، جو بہرحال وہ اللہ کا کلام ہے، تو اس کا جو ایسنس ہے وہ ترجمے میں پھر نہیں آ پاتا ہے. ٹھیک ہے. شہید، اور یہ پھر وہی شاہد اور شہید یہ پھر سے آ گیا. اس کے بعد اب یہاں سے پھر تھوڑا سا مفہوم جو ہے وہ مفہوم چینج کیا. ابھی تک تو ایک اس کی بات ہو رہی تھی، اب یہاں پہ ایک دوسرا جس کو کہتے ہیں نا پیراگراف سمجھ لیجیے وہ شروع ہو رہا ہے. ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات ثم لم یتوبوا فلہم عذاب جہنم ولہم عذاب الحریق. بے شک جنہوں نے ایماندار مردوں اور ایماندار عورتوں، یعنی ایمان والے مردوں اور ایمان والی عورتوں کو ستایا، ثم لم یتوبوا پھر انہوں نے توبہ نہیں کی، فلہم تو ان کے لیے عذاب جہنم جہنم کا عذاب، ولہم اور ان کے لیے عذاب الحریق جلانے والا عذاب ہے. ٹھیک ہے. اب یہاں پہ جو چیز آئے گی تو یہ تھوڑی سی لمبی آیت ہے، تو اس میں اور بیچ بیچ میں تفصیل بھی ہے. تو اس کا ایک اور جو ترجمہ ہے اردو ترجمہ، ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات ثم لم یتوبوا فلہم عذاب جہنم ولہم عذاب الحریق. یقیناً وہ لوگ جنہوں نے فتنے میں ڈالا یعنی پرسیکیوٹ کیا، تعذیب کی یعنی عذاب دیا یا تشدد کیا، ثم لم یتوبوا اور پھر توبہ نہیں کی، ٹھیک ہے، ان کے لیے جلا دینے والا عذاب ہے، ان کے لیے جہنم کا اور ان کے لیے جلا دینے والا عذاب ہے. تو یہ ایک دوسرے جس کو کہتے ہیں تفسیر کا ہم نے ترجمہ کیا ہے. اور یہ کہ یہاں پہ سب سے پہلے تو آیا انا. ٹھیک. اب انا ہم لوگ پہلے بھی کر چکے ہیں نا، یہ حرف لفظ تاکید ہے، یعنی تاکید کے لیے آتا ہے. اب یہاں پہ انا آنے کا ایک تو وہ ہے کہ ان الذین فتنوا المؤمنین،
والمؤمناتی، تو یہ کہ بے شک وہ لوگ جنہوں نے یہ کام کیا ہے تو ان کے لیے کیا ہے؟ جہنم کا اور جلا دینے والا عذاب ہے۔ ایک بات تو یہ ہو گئی۔ ایک اور جو بات یہاں پہ بتائی گئی ہے انا سے کیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ دیکھیے جب ایمان والوں کے اوپر جب تشدد ہوتا ہے، جب اللہ تعالیٰ اپنے حفظ و امان میں رکھے، جب وہ آزمائشوں میں ڈالے جاتے ہیں نا، یا آزمائش جس وقت آتی ہے یا ان کو گھیر لیتی ہے، تو اس وقت کیا ہوتا ہے کہ قرآن شریف میں بھی الگ الگ جگہ پہ یہ آیا ہے، اور واقعی یہ بہت مشکل چیز ہے، یہ بہت مشکل مرحلہ ہے۔ اور وہ یہ ہے کہ اس وقت ایک بار جیسے ذہن میں آتی ہے چیز، یا تو جو اس چیز میں مبتلا ہیں ان کے ذہن میں، یا پھر جو آس پاس دیکھنے والے ہیں ان کے ذہن میں کیا آتی ہے؟ متى نصر اللہ، کہ اللہ تعالیٰ کی مدد کہاں ہے، کیوں نہیں آ رہی ہمارے پاس۔ اللہ تعالیٰ اپنے حفظ و امان میں رکھیں۔ اور واقعی یہ کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو چن لیتے ہیں جو لوگ اپنے ایمان کی وجہ سے چلے گئے، یا انہوں نے آزمائش جتنی بھی جھیلی، لیکن اس کی وجہ سے واقعی جو آس پاس والے ہیں، جو دیکھنے والے ہیں نا، وہ دہل جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ تو جب وہ چیز آتی ہے یا جب وہ اس طرح کے مراحل آتے ہیں نا، تو واقعی دل میں ایک اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کے ایمان کو محفوظ رکھے، لیکن ایک وہ آتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کی مدد کہاں ہے، کیوں نہیں آ رہی ہے۔ متى نصر اللہ، قرآن شریف کی آیت کا ہی ایک حصہ ہے کہ کہاں ہے اللہ کی مدد۔ تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ایک تاکید کے لیے بتایا ہے کہ بے شک، ہے نا، یعنی کہ جب آزمائش میں ہے نا ایمان والے، تو اللہ تعالیٰ کی مدد ہے، قریب ہے۔ اور یہ لوگ یہ کام کر رہے ہیں نا، جو بظاہر لگ رہا ہے نا کہ ان کے پاس سب کچھ ہے اور یہ ان کو مزہ آ رہا ہے یہ سب کرنے میں، تو کیا ہے؟ ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے، یعنی کہ ان کے لیے وہ عذاب ہے اس سے بڑا ہے جو کہ انہوں نے دنیا میں ایمان والوں کے لیے چنا ہے نا۔ تو انا جو ہے وہ تاکید ہے، انا جو ہے وہ ایک طرح سے وہ جو شک اور شبہ آتا ہے نا، وہ جو ایک تھوڑا سا ڈاؤٹ ایک ہلکا سا بھی گزر جائے، تو اس کے ازالے کے لیے، یعنی اس کو رفع کرنے کے لیے، اس کو دفع کرنے کے لیے، اس کی دفاع کے لیے یہاں پہ وہ انا آیا ہے کہ بے شک یہ جو لوگ ہیں نا، بظاہر جو لگ رہا ہے کہ یہ کامیاب ہیں، یا ان کے پاس سارے پاورز ہیں، یہ ساری جس کو کہتے ہیں نا فی الحال ان کے پاس بڑی طاقت ہے، اور ان کے پاس سارے جو بھی اسباب اس وقت موجود ہیں، تو ان کے لیے کیا ہے؟ اصل میں ان کے لیے وہ عذاب ہے۔ اور کس کا عذاب؟ جہنم کا، اور اس کے ساتھ ساتھ جلا دینے والا عذاب ہے نا۔ کیونکہ بظاہر لگ رہا ہے نا کہ ان کو کوئی پکڑنے والا نہیں ہے، ان کی کوئی پوچھ گچھ کرنے والا نہیں ہے، بظاہر بھی لگ رہا ہے ایمان والوں کو بھی، اور ان کو خود تو اس چیز کا یقین ہے کہ ان کو کبھی پکڑا ہی نہیں جائے گا، ان کے اوپر کوئی اتھارٹی ہے ہی نہیں، کوئی ان سے سوال کر ہی نہیں سکتا، کوئی ان سے کوئی ان سے پوچھ گچھ کرنے والا ہے ہی نہیں، تو ان کو بتایا جا رہا ہے۔ اور اسی وقت دیکھیں جو اس سے پہلے جو ہے نا اصحاب الاخدود کی جو بات ہوئی تھی، تو وہ کیا ہے کہ اصحاب الاخدود کن کو کہا جا رہا ہے؟ یہ ان کو کہا جا رہا ہے جنہوں نے اس وقت اس زمانے میں جو قصہ جس کی بات ہوئی تھی اس وقت جنہوں نے یہ گڑھا کھودا تھا، ہے نا۔ تو یہ کہ دیکھیے جب کوئی بھی دنیا میں رہ کے کوئی کام کرتا ہے، چاہے وہ اچھا ہو چاہے وہ برا، اور وہ بہت بڑے اسکیل پہ ہوتا ہے، تو کیا کیا جاتا ہے کہ اس شخص کو یا ان لوگوں کو اس فیل سے ایسوسیٹ کیا جاتا ہے نا۔ تو یہاں پہ اصحاب الاخدود بتا کے اللہ تعالیٰ نے ایک چیز تو یہی بتا دی کہ بھئی یہ وہ کون تھے؟ یہ وہ خندق والے، یعنی کہ جنہوں نے وہ خندقیں کھودی تھیں، اور وہ تھا یہ وہ والے، ٹھیک ہے، ایک تو یہ ہو گیا۔ اور اس کے بعد کیا ہے کہ ایک اور خندق ہے، یعنی ایک اور گڑھا ہے آگ کا جو ان کے لیے انتظار کر رہا ہے۔ تو یہاں پہ جس کو کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ نے وہ اصحاب الاخدود ان کو کہا، اور یہ کہہ کے اللہ تعالیٰ نے خود ایک طرح سے یہ بھی بتا دیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو کہ اس آگ کے گڑھے والے ہیں، یعنی کہ آخرت میں ان کا انجام کیا ہوگا کہ یہ اس آگ کے گڑھے میں کیا بلکہ اس سے بھی کئی گنا زیادہ جو اذیت ناک آگ کا گڑھا ہوگا نا، یعنی جہنم، وہ والے ہیں، یعنی اس میں ان کو ڈالا جائے گا۔ تو ایک اصحاب الاخدود کہہ کے اللہ تعالیٰ نے ان کا جو ایک پریزنٹ ابھی کا جو سٹیٹس ہے وہ بھی بتا دیا، اور ان کا جو انجام ہے نا، یعنی کہ جو ان کی ڈیسٹنی ہے، جو
ان کا انجام ہوگا، جو عقاب، جو عاقبت ہوگی وہ بھی اللہ تعالیٰ نے بتا دی کہ وہ کیا ہوگی، اخدود، یعنی کہ وہ اس گڑھے میں ڈالے جائیں گے جو کہ آگ والا گڑھا ہوگا۔ تو بہرحال ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات، اب یہاں پہ فتنہ یہ جو چیز آئی ہے اس کی تھوڑی سی بات ہو جائے، کیونکہ یہ سننے میں تو بہت آتا ہے، بہت اس کی بات بھی ہوتی ہے اور اس کا استعمال بھی اردو میں بھی ہوتا ہے اور عربی میں بھی ہوتا ہے، قرآن شریف میں بھی کئی مرتبہ یہ لفظ آیا ہے۔ تو فتنہ جو ہے فتنہ ہے، اور اس کا جو ہے وہ ہے فتنہ۔ فتنہ کس کو کہا جاتا ہے؟ فتنہ کہتے ہیں بیسیکلی، لٹرلی جو اس کا مطلب ہے وہ یہ ہے کہ جب سونے کو جب بھٹی میں ڈالا جاتا ہے نا، اور اس کو تیز جس کو کہتے ہیں ہائی ٹیمپریچرز پہ، اور یہ ہائی ٹیمپریچر یہ جو 100 ڈگری جس پہ ہم لوگ کھانا بناتے ہیں یا 120 ڈگریز، یہ وہ نہیں ہے، یہ اس سے بہت جس کو کہتے ہیں نا بہت زیادہ گرم، اور اس سے ہائر ٹیمپریچرز ہیں۔ یہ وہ ہے کہ جس میں جو میٹلز ہیں وہ میلٹ ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی کہ اتنے زیادہ کیا بولتے ہیں درجہ حرارت جو ہے، یعنی کہ ٹیمپریچر جو ہے وہ اتنا ہائی ہوتا ہے کہ اس میں جو میٹلز ہیں وہ بھی لیکوڈ ہو جاتے ہیں، یعنی میلٹ ہو جاتے ہیں، یہ وہ ٹیمپریچرز ہیں۔ تو جب سونے کو اس میں ڈالا جاتا ہے، اور یہ کہ جو فریکشنل ڈسٹیلیشن اگر یہاں پہ کسی کو یاد ہو، پڑھا تھا ہم لوگوں نے اپنے پڑھائی کے زمانوں میں، تو یہ وہ والی چیز ہے کہ جیسے آئرن اورز جو ہیں وہ سپریٹ ہوتے ہیں نا، فرنس یعنی بھٹی جو ہوتی ہے اس میں جب دہکایا جاتا ہے، اور اس میں پھر جب ہائی ٹیمپریچرز ہوتے ہیں تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ اس میں پھر جو جتنے میٹلز ہیں یا جتنی بھی امپیورٹیز ہیں وہ اس سونے سے نکل جاتی ہیں، یعنی گولڈ جو ہے اس سے الگ ہو جاتی ہیں، اور پھر جب بھٹی سے وہ نکل کے باہر آتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے، وہ خالص ہوتا ہے، تو اس کو فتنہ کہا جاتا ہے۔ تو بیسیکلی جب سونے کو بھٹی میں ڈالا جائے، اس کو ہائی ٹیمپریچرز پہ جلایا جائے، اور اس سے پھر کیا ہوتا ہے کہ جو ہم فائنلی جو پروڈکٹ نکلتا ہے وہ کیا ہوتا ہے، پیوریفائڈ، یعنی کہ خالص، ٹھیک ہے۔ اور یاد ہو اگر تو اخلاص نیت ہم لوگ استعمال کرتے ہیں نا بہت، تو وہ کیا ہے، یعنی کہ خالص ہوتا ہے، یعنی کہ اٹ از ٹوٹلی پیور۔ جو ہم لوگوں کی اخلاص نیت یعنی کہ ٹوٹلی پیور جو نیت ہوتی ہے، یعنی صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کی جو نیت ہوتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں نا خالص۔ تو یہاں پہ کیا ہے کہ وہ جو خالص ہم کہہ رہے ہیں کہ سونا آتا ہے، تو وہ کیا ہوتا ہے جب بھٹی میں اس کو دہکا دیا جاتا ہے، تو یہ ہے۔ اب فتنہ جو ہے وہ بیسیکلی ایک بہت ویسے دیکھیں تو مفہوم کے اعتبار سے ایک بہت تکلیف دہ سفر یا تکلیف دہ ایک پروسیس یا پروسیجر کہ جس کے بعد کوئی چیز خالص ہمیں برآمد ہو جائے، یعنی کہ کوئی خالص چیز ہم کو مل جائے، یعنی اینڈ رزلٹ جو ہے وہ خالص ہو۔ اور یہ کہ ویسے اگر دیکھیں تو یہ کہ جب امتحان میں ڈالا جائے، ہے نا، یعنی کسی آزمائش میں ڈالا جائے، اور لٹرلی اگر ویسے دیکھیں نا تو سمجھ لیں کہ جیسے بیٹھے ہیں اور جو پیر ہیں یعنی جو the feet جو ہیں وہ جب آگ میں ہوں اور انسان اوپر بیٹھا ہو، اس چیز کو، اس پروسیجر کو، اس پروسیس کو فتنہ کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور قرآن شریف میں بھی فتنہ یہ لفظ جب استعمال ہوا ہے نا تو یہ ہوا ہے امتحان، آزمائشوں کے لیے، ہے نا۔ اور یہ آزمائشیں معمولی نہیں، یہ وہ آزمائشیں ہیں کہ جب یہ وہ آزمائش ہے جو کہ کسی بندے کے اوپر آتی ہے اس سے اس کا دین چھڑانے کے لیے، ٹھیک ہے۔ اب یہ آزمائش جو ہے نا یہ کسی بھی طرح کی ہو سکتی ہے۔ ایک جو سب سے زیادہ ظاہر سی بات ہے، جو سب سے زیادہ کامن بھی ہے اور سب سے زیادہ ڈرانے والی جو ہے وہ کیا ہے کہ وہ آزمائش جو کہ ظلم و زیادتی کی شکل میں ہو، یعنی کہ کسی کے اوپر ظلم ہو رہا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ وہ اپنا ایمان چھوڑ دے، اپنا دین چھوڑ دے، اپنا اسلام چھوڑ دے، اس کے لیے، ہے نا۔ تو ایک تو یہ ہو گیا فتنہ۔ اس کے بعد فتنے کی ایک اور شکل جو ہے نا وہ کیا ہے، وہ ہے کہ جو ہم لوگوں کی شہوات ہے نا، جو ہم لوگوں کی خواہشات، جو شہوات ہیں وہ بھی فتنہ ہے، یعنی کہ اس میں بھی پڑھ کے کیا ہوتا ہے، آدمی اپنا دین اور ایمان چھوڑ دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو فتنہ جو ہے یہ ٹیسٹ ہے، امتحان ہے، آزمائش ہے، اور یہ
کسی بھی طرح کی ہو سکتی ہے. ایک تو ظلم و زیادتی کی شکل میں بھی ہو سکتی ہے، اور دوسری جو ہے وہ خواہشات اور شہوات اور جو ایک اپنی نفسانی جو بھی خواہشات ہوتی ہیں ان کی شکل میں بھی ہو سکتی ہیں. ٹھیک ہے، یہاں پہ جو مراد ہے ان الذین فتنوا المؤمنین، یہاں پہ جو مراد ہے اس آیت میں تو وہ جو ہے وہ ظلم و زیادتی والی جو آزمائش ہے اس کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات. اب یہاں پہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے الگ سے ذکر کیا ہے، ٹھیک ہے، مؤمنین اور مؤمنات کو، اس لیے کہ دیکھیے جب آزمائش میں ڈالا جاتا ہے ایمان والوں کو نا، تو اس میں جس کو کہتے ہیں بہت ایزی ٹارگٹ جو ہوتے ہیں نا آزمائش کا، تو وہ جو عورتیں ہوتی ہیں وہ ہوتے ہیں. مطلب اٹ از ایزی ٹو ٹارگیٹ دیم. ان کو آزمائش میں ڈالنا، ان کو تکلیف میں ڈالنا زیادہ آسان ہوتا ہے. اور اکثر دیکھا بھی یہی گیا ہے کہ یہ کہ ان کو آزمائش میں جس کو کہتے ہیں کہ زیادہ آسانی سے ڈالا جاتا ہے. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے الگ سے ذکر کیا ہے، جبکہ یہ کہ اس کے بعد جب بات آئی ہے تو وہاں پہ پھر عورتوں اور مردوں کا الگ سے ذکر نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ ساتھ میں ہی کیا ہوا ہے. لیکن جب فتنے کی بات آئی ہے تو مؤمنین اور مؤمنات کو الگ سے ذکر کیا گیا ہے. ٹھیک ہے، ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات. اس کے بعد آیا ثم لم یتوبوا. ٹھیک ہے کہ اس کے بعد پھر انہوں نے توبہ نہیں کی. اب ثم جو ہے، ثم کا تھوڑا سا بتا دیں یہاں پہ، کیونکہ اس سے پہلے جو ہوئی تھی بات ثم کی وہ کہاں ہوئی تھی؟ وہ ہوئی تھی سورہ نبا میں. عما یتساءلون عن النبأ العظیم الذی ہم فیہ مختلفون کلا سیعلمون ثم کلا سیعلمون، ہے نا، سورہ نبا میں. یعنی جو ہم لوگوں نے شروع کی تھی یہ تفسیر کا سلسلہ تو وہاں پہ ثم آیا تھا. ثم ایک جلدی سے اس کے بارے میں بتا دیں کہ ثم جو ہے نا وہ ہوتا ہے کہ پھر انہوں نے. ٹھیک ہے، اب یہ ثم جب آتا ہے نا تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اوور اے لانگر پیریڈ آف ٹائم. یعنی ایسا نہیں کہ ابھی کچھ کیا اور ابھی انہوں نے توبہ کر لی، وہ بھی معتبر ہے، لیکن یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مہلت دی ان کو، اور اتنی مہلت دی کہ اپنا جو بھی گناہ ہے اس کے بعد ان کے جو بھی ہے 10 سال 20 سال 40 سال ان کی اپنی زندگی کے گزر گئے. یعنی کہ پوری انہیں مہلت دی گئی، انہیں موقع ملا، لیکن انہوں نے توبہ نہیں کی. تو پھر ان کے لیے کیا ہے؟ فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيقِ. ٹھیک کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو پوری مہلت دی، یعنی کہ ایک عرصہ گزر گیا اس کے بعد اپنے گناہ کے بعد، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ اس کے بعد بھی انہوں نے توبہ نہیں کی. تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کا انجام کیا کیا؟ ان کا انجام پھر کیا ہوگا؟ فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ. ان کا انجام جو ہے وہ کیا ہے؟ جہنم کا عذاب. وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيقِ، اور جلا دینے والا، ٹھیک ہے، عذاب. اچھا، اب یہاں پہ جہنم کی بات اس سے پہلے بھی آ چکی ہے، اور وہ کیا ہے کہ جہنم جو ہے یہ آیا ہے فارسی زبان سے. ٹھیک ہے، جہلام. اور فارسی زبان میں جہلام جو ہے یہ کہا جاتا تھا، جو ٹارچر چیمبرز ہوتے ہیں نا ان کو کہا جاتا تھا. ٹھیک ہے، کہ وہاں پہ جا کے جس میں بند کر کے کسی کو ٹارچر کیا جائے، اور اس زبان سے پھر یہ عربی میں آیا اور اس کو جہنم کہا گیا ہے. تو جہنم کیا ہوا؟ بیسیکلی جہاں پہ، اور اس کی بات تو خیر کئی بار ہو چکی ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ بھائی اس کی آگ اور اس کے ہائی ٹیمپریچرز اور اس کی جو بھی جس کو کہتے ہیں نا تکلیف، اور وہ ساری جو چیزیں ہیں وہ سب آتی ہیں اس جہنم میں. یعنی کہ وہ بیسیکلی ایک ٹارچر چیمبر ہی ہوگا جو لوگ اس میں جائیں گے ان کے لیے. ٹھیک ہے، ایک تو بات ہو گئی اس کی جہنم کی، اور اس کے بعد پھر ہے وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيقِ، اور ان کے لیے کیا ہے؟ جلا دینے والا. اب دیکھیے جہنم میں تو اپنے آپ ایک جو سمجھ میں آتی ہے بات وہ یہی ہے کہ بھائی جلا دینے والا ہی ہوا نا، وہ بھی اس لیے کہ وہ تو دہک رہی ہے، اور جہنم کی آگ اور وہ ساری تو بات ہو ہی رہی تھی پہلے بھی، اور وہ سب کو پتہ ہے. تو پھر یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے الگ سے عذاب الحریق کیوں فرمایا؟ ٹھیک، تو حرقہ جو ہے نا وہ ہوتا ہے کسی چیز کو جلانا. یعنی ایک چیز ہوتی ہے، ایک بات ہوتی ہے کہ اب جب اردو میں اس کو کہتے ہیں نا تو اس میں بہت زیادہ فرق ویسے نہیں پتہ چلے گا، لیکن ایک چیز ہوتی ہے جو کہ جل گئی، یعنی اٹ ہیز بین برنڈ. ٹھیک ہے، وہ جل گئی.
اب جیسے کہ ہم روٹی بناتے ہیں تو کیا ہوا کہ تھوڑی سی زیادہ ہو گئی، کالی ہو گئی تو جل گئی، سبزی جل گئی، سالن جل گیا، چاول جل گیا، جو بھی ہے وہ جل گیا، ٹھیک ہے. اور ایک چیز ہوتی ہے جلا دینا، یعنی کہ اب اردو میں بار بار ہم وہی چیز ریپیٹ کرنے سے بہتر ہے ایک بار کسی اور لینگویج میں کہہ کے اس کو ڈفرینشیٹ کر دیا جائے. تو ایک ہوتا ہے جلنا، اور ایک ہوتا ہے مطلب یہ کہ جلنا جیسے برنٹ، اور ایک ہوتا ہے ٹو سیٹ سم تھنگ آن فائر، یعنی کہ اس کو جلایا گیا ہے، ٹھیک ہے، کہ اس آگ پکڑ لینا بیسیکلی وہ ہے حریق جو ہوتا ہے نا، وہ اس کو کہا جاتا ہے حریقہ، یعنی کہ جس کو جلایا جائے، یعنی کہ ٹو سیٹ سم تھنگ آن فائر. ٹھیک. اب جیسے جو بات ہو رہی تھی نا، چاول جل گیا، روٹی جل گئی، سبزی ہے، جو بھی جلا ہے، تو کیا ہے وہ جل گیا، لیکن ایسا نہیں کہ اس نے آگ پکڑ لی. کسی چیز کا آگ پکڑ لینا جو ہوتا ہے وہ پھر بڑی بات ہے نا، کہ ہم کسی چیز کے جلنے کی شدت کے لیے بتاتے ہیں نا کہ ہاں بھئی جو بھی ہے وہ تل رہے تھے یا وہ پکا رہے تھے، اور وہ تھا کہ وہ جلا نہیں بلکہ اس نے تو آگ پکڑ لی. تو آگ پکڑ لینا کیا ہے، وہ زیادہ بڑی چیز ہے اور بہت خوفناک اور بڑی جس کو کہتے ہیں نا دہلانے والی چیز ہوتی ہے، کہ وہ فوراً پھر جس کو کہتے ہیں نا ایک ڈر اور گھبراہٹ بھی آ جاتی ہے کہ بھئی جلدی سے کہیں ایسا نہ ہو کہ آگ پھیل جائے، ہے نا. تو وہ چیز ہے. تو حریقہ جو ہے یہ وہ ہے جب when you set something on fire. تو یہاں پہ ایک طرح سے جو اللہ تعالیٰ نے دیکھیں، جو شان نزول کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے یہ صورت کب نازل کی تھی، یہ اس وقت نازل ہوئی تھی نا کہ جب وہ اہل ایمان پہ، یعنی کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور شروع کے جو صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم تھے، ان کے اوپر جس وقت ظلم و زیادتی ہو رہی تھی، تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ صورت نازل فرمائی تھی اہل ایمان کی تسلی کے لیے، ٹھیک ہے، ان کی تسکین کے لیے، ان کی تشفی کے لیے یہ آیات آئی تھیں، یہ سورہ نازل ہوئی تھی. اس میں ایک بات تو یہ کہ بھئی صرف تم ہی لوگ نہیں ہو جن کے اوپر یہ ظلم و زیادتی ہو رہی ہے، اس سے پہلے بھی جو ایمان والے تھے ان کے اوپر ظلم و زیادتی ہوئی تھی. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور جو چیز پتہ چل رہی ہے، وہ کیا پتہ چل رہی ہے کہ جو لوگ تمہارے اوپر یہ ظلم و زیادتی کر رہے ہیں نا، ان کو بھی اس ظلم و زیادتی کا بدلہ چکانا ہوگا، یعنی کہ اس کا جس کو کہتے ہیں نا کہ ان لوگوں کو خامیازہ بھگتنا پڑے گا، اس کی سزا ان لوگوں کو بھی دی جائے گی. اور وہ سزا کیا ہوگی، وہ صرف یہ نہیں کہ ان کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا، صرف یہ نہیں ہوگا، بلکہ کیا ہوگا کہ ان کو جلایا جائے گا، یعنی کہ they will be set on fire. ایک چیز تو ہوتی ہے نا کہ بھئی جو بھی ہے جیسے پکاتے ہوئے ہی خود بھی جل جاتے ہیں، اس کو کیا کہتے ہیں، جل گیا. لیکن اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کی حفاظت فرمائے، کہ ایک ہوتا ہے جلا دینا، یعنی اس کو آگ لگا دی گئی. تو وہ اپنے آپ میں بہت بڑی چیز ہے نا، بہت بڑی چیز ہے. اس لیے کہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے پھر اسی تسلی کے لیے کیا بتایا ہے کہ صرف ان کو جہنم میں ڈالا نہیں جائے گا، بلکہ ان کو خود دہکایا جائے گا، یعنی کہ وہ خود they will be set on fire، یعنی کہ ان کی جو جلد ہے، اور خیر قرآن شریف میں الگ الگ جگہ وہ چیز آئی بھی ہے کہ ان کی جو جلد مطلب ان کی جو اپنی سکن ہوگی وہ that will be set on fire. تو یہ وہ بات بتائی جا رہی ہے، ٹھیک ہے. اب یہاں پہ ایک بہت چھوٹی سی چیز ہے، لیکن یہ بھی بتا دیں کیونکہ بہت پیاری چیز لگی ہم کو، اور وہ کیا ہے، اسی آیت میں بات ہو رہی ہے، یعنی آیت نمبر 10 کی ہی بات ہو رہی ہے. ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات ثم لم یتوبوا فلہم عذاب جہنم ولہم عذاب الحریق. تو یہاں پہ جو فا آیا ہے نا، اس کی تھوڑی سی بات کر لی جائے. اب فا جو ہے نا، فا یہاں پہ بتا رہا ہے ہم لوگوں کو کہ ان کو اس طرح کا فلہم عذاب جہنم، ان کو یہ جہنم کا عذاب یا حریق یعنی جلا دینے والا عذاب ان کو کیوں ملے گا، یعنی کہ جو انہوں نے گناہ کیا تھا نا اس کے بدلے میں، کہ فتن المؤمنین والمؤمنات ثم اور توبہ بھی نہیں کی، فلہم عذاب. تو اب ان کا کیا انجام ہوگا، یعنی کہ جس کو کہا جاتا ہے نا کہ فا سبب یہ کہ اس وجہ سے، کیونکہ انہوں نے ایمان والی مردوں اور عورتوں کو فتنے میں ڈالا اور توبہ نہیں کی، اس وجہ سے ان کے اوپر کیا بیتے گی، ان کو یہ سزا دی جائے گی کہ ان کو جہنم میں ڈالا جائے گا اور ان کو جلایا جائے گا. ٹھیک. یعنی کہ جب کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ اس کو جہنم میں ڈالیں گے جو بھی ہے، اور اس کے اوپر آزمائش آئے گی آخرت میں. ٹھیک.
اب اس کے بعد یہ آیت ابھی آج پتہ نہیں ہو پائے گی کہ نہیں، لیکن یہ بات یہاں پہ بتا دیں ہم کہ اس کے بعد جو آیت ہے ہم پڑھ دیتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم جنات تجری من تحتها الانہار ذالک الفوز الکبیر. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے لہم کہا ہے کہ ان کے لیے ہے. کیا ہے؟ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، کے بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے. تو اس کے بعد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ لہم جنات تجری. ٹھیک ہے، یہاں پہ فلہم نہیں ہے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ دیکھیں قرآن شریف کا ایک ایک لفظ، ایک ایک حرف کتنا اپنے اندر جس کو کہتے ہیں نا معنی، اور کتنی گہرائی اس کے اندر ہے کہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے فا نہیں ذکر کیا ہے. ٹھیک ہے، اس لیے کہ چاہے ہم لوگ مطلب پوری دنیا ایمان لے آئے اور جتنے بھی ہم نیک عمل کر لیں، ہم تب بھی جنت کے مستحق اپنے آپ کو نہیں کہہ سکتے ہیں الا ماشاء اللہ، یعنی کہ سوائے اس کے کہ اللہ کا کرم، اللہ کا فضل ہم لوگوں کے اوپر ہوگا تو ہم جنت میں جائیں گے. یعنی کہ ہم میں سے کوئی بھی اس بات کا دعویٰ کر ہی نہیں سکتا ہے کہ اپنے اس عمل کے ذریعے یا اپنے اس ایمان کے ذریعے سے ہم نے جنت کما لی، کیونکہ جنت جو ہے نا وہ کسی چیز کا بدلہ نہیں ہے. یعنی وہ اتنی بڑی نعمت ہے، وہ اتنی بڑی جس کو کہتے ہیں کہ فضل ہے اللہ تعالیٰ کا، کہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اپنی ایمان اور اپنا کوئی بھی عمل ایسا ہے ہمارا کہ اس کے عوض میں اللہ ہم کو جنت دے دے. یہ تو وہ نعمت ہے کہ جو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ایمان والوں کو عطا فرمائیں گے. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ جو آیت نمبر 10 میں جو فلہم آیا ہے تو وہاں پہ فا اس لیے ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ انہوں نے جو گناہ اتنا بڑا کیا تھا تو اس کے بدلے میں ان کو یہ ہوگا کہ ان کو جہنم میں ڈالا جائے گا اور انہیں دہکایا جائے گا، یعنی جلا دینے والا، یعنی کہ خاک جھلسا دینے والا ان کے لیے بدلہ ہوگا، عذاب ہوگا، ہے نا. لیکن جب ایمان کی اور جنت کی جب بات آئی تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ لہم جنات تجری من تحتها الانہار، کہ ان کے لیے پھر کیا ہے کہ ایسے باغات ہیں جن کے تلے نہریں بہہ رہی ہوں گی. ٹھیک ہے، جن کے تلے نہریں بہہ رہی ہیں. ذالک الفوز الکبیر، یہ ہے بڑی کامیابی. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ پھر فا نہیں لے کے آئے ہیں، کیونکہ کچھ بھی ہم کر لیں، جس کو کہا جاتا ہے نا، ایک حدیث شریف کا مفہوم بھی ہے. بیسکلی بات جو ہے وہ یہی ہے کہ ہماری یہ پوری دنیا، ساری مخلوق جو ہے وہ تو بہرحال انسان اور جنات کے علاوہ اور تو ساری اللہ تعالیٰ کی تابعدار ہے، فرما بردار ہے، ایماندار ہے، یعنی ایمان والی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور تسبیح بیان کرتی ہے. اگر وہ اختیار دیا گیا ہے تو صرف انسان اور جنات کو ہی نا، اور انسان اور جنات میں بھی تو کتنے ہیں جو کہ اللہ پہ ایمان رکھتے ہیں، ہے نا. تو اس میں تو پھر بہت کم ہی ہوئے نا جو نافرمان ہیں اللہ کے. لیکن یہ کہ یہ بھی کہا یہ ہے کہ اگر پوری کی پوری مخلوق اللہ تعالیٰ کی پہ ایمان لے آئے، فرما بردار ہو جائے اور بہت نیک عمل کرے، اور جس کو کہتے ہیں نا کہ ہماری پوری زندگی سجدے میں ہی گزر جائے، تب بھی جو حق ہے بندگی کا وہ ادا نہیں ہوگا، ہے نا. کہ اس پہ ایک حدیث شریف دیکھیے یاد آ رہی ہے کہ ایک فرشتہ ہے جو کہ اللہ تعالیٰ نے جب سے اس کو بنایا، جب سے اس کی تخلیق ہوئی ہے، جب سے دنیا کی تخلیق ہوئی ہے اور وہ ہے، تب سے وہ سجدہ ریز ہے، یعنی سجدے میں ہے. اور اس کا سر، یعنی وہ اپنا سر تب اٹھائے گا جب سور پھونکا جائے گا. اور جب یعنی کہ اس وقت جب ہم بات کر رہے ہیں، جب ہم کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، جب ہم نہیں بھی تھے، اور جب ہم ہماری اپنی موت کے بعد جب ہم نہیں ہوں گے، تب تک وہ فرشتہ جو ہے وہ سجدے میں ہوگا، اور وہ اپنا سر پہلی بار اس سجدے سے اس وقت اٹھائے گا جب کہ اس کو حکم ہوگا. اور جب وہ سر اٹھائے گا تو وہ یہ کہے گا کہ بندگی کا حق جو ہے، یعنی کہ عبادت کا جو حق ہے، جو میرے رب کا جو حق تھا، جو وہ ادا نہیں ہوا. تو پھر ہماری اور آپ کی کیا مثال ہے کہ ہم کتنے نیک عمل کر لیتے ہیں اور کتنا ایمان لے آتے ہیں، اور ہمارے ایمانوں کی کیا کیفیت اور کیا رتبہ ہے، وہ تو ہم لوگ تو کیا جانیں گے، وہ تو اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو عافیت کے ساتھ وہ مقام عطا فرمائے. لیکن بہرحال یہ ہے کہ ہم سب لوگوں میں سے کسی کا بھی کوئی عمل یا کوئی ایمان یا کوئی نیکی، کوئی جس کو کہتے ہیں نا عامل الصالحات، جو ہے اتنا بڑا نہیں ہوگا کہ اس کے بدلے میں ہمیں جنت دے دی جائے. وہ تو اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہی ہوگا جس کے بدلے میں ہم کو جنت ملے گی، ہے نا. اور اس کے ساتھ
ایک جو چیز ہے وہ آئی ہے فتن مؤمنین والمؤمنات. تو یہاں پہ جو ہے مؤمنین اور مؤمنات جو آیا ہے نا، یہ فعل نہیں ہے، یہ اسم ہے، یعنی کہ یہ ورب نہیں ہے، یہ ناؤن استعمال کیا ہے اللہ تعالیٰ نے. ان الذین فتنوا، فتنوا جو ہے یہ تو فعل ہے، ٹھیک ہے. لیکن جب مومنین اور مومنات کی بات آئی ہے نا، تو اللہ تعالیٰ نے کیا ذکر فرمایا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس کو اسم کیا ہے. اسم یعنی ناؤن، ایز اے ناؤن لے کے آئے ہیں. اور اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ ناؤن جب آتا ہے نا تو اس سے دوام پتہ چلتا ہے، یعنی کنسسٹنسی پتہ چلتی ہے. یعنی کہ یہ وہ لوگ ہیں جو ایسا نہیں کہ بس ابھی ایمان لائے پھر چھوڑ دیا یا وہ ہے، یہ نہیں، یہ وہ لوگ ہیں. یعنی کسی کو ہم ایز اے ناؤن جب یوز کرتے ہیں تو اس چیز میں دوام آتا ہے. یعنی کہ یہ ہے کہ جو اسم کی اور فعل کی تو بات پہلے بھی کئی بار تفصیل سے ہو چکی ہے. تو دوام کا مطلب ایک کنسسٹنسی ہے، یعنی کہ یہ وہ لوگ ہیں جو ہر حال میں، چاہے حالات اچھے ہوں چاہے برے ہوں، چاہے آزمائشیں ہوں چاہے نہ ہوں، چاہے یہ کہ اچھے دن ہوں چاہے برے دن ہوں، فی السراء والضراء، ہے نا. یعنی کہ آسانی میں اور مشکلوں میں ہر طرح سے اپنے ایمان کو تھام کے رکھتے ہیں، اپنے ایمان کو مضبوطی سے پکڑ کے رکھتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ ذکر کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. اور یہ کہ اس کے ساتھ ہی ہم لوگوں کا یہ وقت تو ختم ہو گیا. آیت نمبر 10 تک ہوا ہے. انشاءاللہ اگلے ہفتے اس کو مکمل کر لیں گے، اور اگر وقت ہوگا تو اس کے بعد کی جو سورہ ہے یعنی سورہ طارق وہ بھی شروع کر لیں گے انشاءاللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.